تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ قوم سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کے عروج پر تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو اس طرح خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات تعمیر کیا کرتے تھے کہ آج کے سائنس ان کی عقل و دانش پر اشک کر اٹھے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہر تعمیرات تھے کہ اللہ کے مقابلے میں جنت بنا دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ انتہائی طاقتور تھے۔ انہیں اپنی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کی سپر پاور کہلاتے تھے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے واحد لا شریک کے باوجود سے منکر ہو گئے۔ انبیاء ان کی ہدایت کی بات سمجھاتے تو ان کا مذاق اڑا دیتے، انہیں اذیتیں پہنچاتے اور اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیتے۔ وہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کے ہاں بارش روک دی گئی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی والی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہو گئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی ختم ہو گئی۔ یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ یہ وہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 24-25۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ابر ہے جو ان کے میدان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو ایک ابر ہے جو ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے گھر کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گا۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اس طرح مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی تند و تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطے زمین کو آباد نہیں ہونے دیا۔ وہاں پر کسی نباتات اور ہریالی کو نہ چھوڑا تھا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا تھا۔ وہ ہوا جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسموں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہوا ایسی بانجھ کر دینے والی ہوتی ہے جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے ان کو بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الانزیارات آیت نمبر 41-42، اور تمہارے لیے یہ نشانی ہے آد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی، وہ جس چیز سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوش نما باغ، اور نہ ہی سبزہ، ہر طرف اڑتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت ہی نظر آتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس خطے کو 4,000 سال گزر گئے۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر آرام کے لیے رک گئے، کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ لشکر نے کنویں سے پانی لیا، وہاں کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کی، ان کو جلا کر روٹی سالن تیار کرنے لگے۔ جب وہ دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکلا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن ضائع کر دو۔
اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ پیو، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بڑی ہی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسے ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی بلا کا پتہ لگا لیا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح العقیم استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہوتا ہے ہوا اور عقیم بانجھ عورت مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم کے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بسیدہ کر دے اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سالوں تک کوئی چیز نہ پیدا ہو سکے۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف بڑھا جاتا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے کہ ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا، پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ جو سب کچھ ختم کر دیتی ہے، ہزاروں سالوں تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔